السلام علیکم۔ انٹرویو میں وائوا کوشچن میں اسلامک سوال جو پوچھے جاتے ہیں، میں نے وہ تقریباً 30 سے 35 سوال لکھے ہیں، اور ان 30 سے 35 سوال یہی موسٹ امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ اگر وہ اسلامک کے سارے بیسک سوال ہم یاد کر لیتے تو پھر فائدہ نہیں ہے نا موسٹ امپورٹنٹ کا، کیونکہ موسٹ امپورٹنٹ سوال میں نے لکھے ہیں، صحیح ہے۔ اور ان موسٹ امپورٹنٹ میں ہر ایک چیز کا جواب ہے، اور یہ آپ کو جو سوال ہیں ان کے جوابات بھی آپ لوگوں کو پتہ ہوں گے۔ کچھ ایسے ہیں جن کو 80% پتہ ہے اور 20% یاد نہیں ہوں گے، دماغ میں نہیں ہوں گے، تو میں نے ان کے سوال کے جوابات اور ان کی ہر ایک چیز جو آپ لوگوں کو انٹرویو میں پوچھی جائے اسلامک لحاظ سے، مطلب اب آپ کھڑے میں انٹرویو دے رہے ہیں اور انٹرویو میں کوئی اسلامک لحاظ سے سوال پوچھ لیا جائے تو انہی میں سے پوچھ لیں گے، تو آپ جب یہ یاد کر لو گے تو آپ لوگوں کو کوئی مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ جنرل نالج آپ یاد کر رہے ہو، اسلامک میں آپ لوگوں کو یہ بیسک چیزیں پتہ ہوں تو آپ لوگ انشاءاللہ، میرا خیال نہیں ہے کہ انٹرویو میں کوئی مسئلہ ہو کسی کو، اور بہت بہترین ہو جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ایس پی یو میں آیت الکرسی، دعائے قنوت، کلمے وغیرہ پوچھے تھے، تو جس لحاظ سے اسلامک چیزیں بھی پوچھی جاتی ہیں، اور اس بار بھی شاید اسلامک چیزیں پوچھی جا سکیں، تو آپ لوگوں کو یہ نالج تھوڑی بہت ہو کہ یہ چیز اگر پوچھ لیں تو ہم فٹافٹ جواب دے دیں ان کا، اور یہ نہیں سمجھے کہ اس کے اندر جو میں نے سوال بتائے ہیں کہ یہی آ سکتے ہیں، کچھ اور بھی آ جائیں گے، پر وہ آئیں گے جو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، ٹھیک ہے، جو آپ لوگوں کو پتہ ہوگی سوالات۔ اور میں نے یہ اگر میں سارے لکھنے بیٹھوں گا تو پھر بہت لمبی قطار لگ جائے گی ان سوالوں کی، تو میں نے گنتی کے موسٹ امپورٹنٹ لکھے جو بیسکس ہوتے ہیں، جن میں وہ پوچھ لیتے ہیں، وہ سوال ہمیں آنے چاہیے، اس کے اوپر میں نے ویڈیو یہ تیار کرنے کا آپ لوگوں سے پوچھا تھا، اور میں یہی کہوں گا کہ یہ سوال آپ لوگوں کو آنے چاہیے، اس سے ہٹ کے نہیں آئے گا، کیونکہ اتنا ہارڈ تھوڑی لیں گے وہ، جس طرح ریٹن ہوا تھا اسی طرح انٹرویو بھی ہوگا، اگر ہارڈ ہوا بھی تو انہی کے اندر سے سوال آئیں گے، اگر اسلامک سوال کسی سے بھی پوچھ لیتے ہیں، کیونکہ لازمی نہیں ہے کہ 2 سے جنرل نالج کے کوئی سوال پوچھ لی کہ دریا کتنے ہیں، یا ڈیم کتنا بڑا ہے، کون سا بڑا ہے، اور کسی تیسرے سے اسلامک سوال بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو اب میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتا دوں، یہ ویڈیو نہ صرف اسی لیے بنائی گئی ہے کہ اسلامک لحاظ سے آپ سب کو ہر چیز پتہ ہو، تاکہ وہاں پہ کچھ بھی پوچھ لیں تو آپ لوگ صرف دیکھو جنرل نالج ہے، دوسرے سوالات جو انگلش میں ہیں یا دوسرے اردو میں کوئی بھی ہے، ان میں ہم فیل ہوتے ہیں نا، غم نہیں ہے، ان سوالات میں ہم فیل ایک سوال بھی ہم غلط نہ دیں، اس کا ہم نے دھیان رکھنا ہے، کیونکہ یہ اسلامک سوال ہے، بیسک سوال ہے، یہ ہمیں آنے چاہیے۔ آپ لوگ سمجھدار ہو، آگے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں، اور یہ سب کو آتے بھی ہیں۔ اب چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف۔ ایمان کی صفتیں کتنی ہیں؟ 2 ہیں، وہ پوچھ لیں یار، ایمان کی صفتیں بتا دو، ایمان مفصل، ایمان مجمل۔ دیکھو اب اس میں جو ہے نا، ایمان مفصل بھی چھوٹی مطلب آیت ہے، اور یہ بھی جو بھی ہے یہ آپ نے یاد کرنی ہے، یہ میں آپ لوگوں کو چینل پہ سینڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے، جو چیز یہاں پہ نہیں ہوگی وہ میں چینل میں سینڈ کر دوں گا، بس آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے ایمان کی صفتیں کتنی ہیں، 2 ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آسمانی کتابوں کے نام سب کو پتہ ہونے چاہیے، یہاں پہ لکھیں توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ٹھیک ہے، نازل ہوئی۔ اب پلر کتنے ہیں؟ 5 پلر آف اسلام۔ اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ اسلام کے ارکان 5 ہیں۔ توحید باری تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر ایمان، نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا رمضان کے روزے رکھنا، 5واں بیت اللہ کا حج کرنا۔ اب دیکھو کوئی بھی پوچھ لیتا ہے اسلام کے کتنے ارکان ہیں، سب کو پتہ ہے، پر ترتیب وائز بتانا، بول دو توحید، نماز، زکوٰۃ، رمضان، حج، ختم۔
اب دیکھو کلمے کتنے ہیں. کلمے آپ لوگوں کو پتہ ہے 6 کلمے: طیب کلمہ شہادت، تمجید، توحید، استغفراللہ، استغفار اور رد کفر. یہ جو اول کلمہ طیب ہے، دوسرا کلمہ شہادت ہے، تیسرا کلمہ تمجید ہے، چوتھا کلمہ توحید ہے، پانچواں کلمہ استغفار ہے، چھٹا کلمہ رد کفر ہے. تو آپ سب کو یہ کلمے آنے چاہیے مجھ سمیت. مطلب سب کو آتے ہیں، ذہن میں بھی ہیں، پر ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو کنفیوز نہیں ہونا. دیکھو یہ سوال ایس پی یو میں پوچھا گیا تھا ان میں سے، ٹھیک ہے، ان میں سے یہ سوال پوچھا گیا تھا، اور اس میں سے بھی پوچھا گیا تھا، اور یہ بھی پوچھا گیا تھا. جو یہ تورہ زبور میں سے نا کوئی بھی سوال. تو ابھی تک میں نے آپ کو 1 2 3 4 سوال بتائے. ابھی دوسرے پیج میں چلتے ہیں. بیسک چیزیں آپ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے. دیکھو آیت الکرسی سب کو آتی ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، یہ پوچھ لیا جائے گا. دعائے قنوت بھی سب کو آتی ہے، یہ پوچھ لیا جائے گا، ٹھیک ہے. بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا یہ میں سینڈ کر دوں گا، جس کو نہیں یاد اس کو مطلب چینل میں سینڈ کر دوں گا. دوسرا واٹس ایپ کے چینل پہ بیت الخلاء سے باہر نکلنے کے بعد کی دعا. یہ بیسک چیزیں ہیں نا، یہ آ سکتی ہیں. اب دیکھو جو چیز یہاں پہ اس کا جواب نہیں ہے، جیسے آیت الکرسی سینڈ کر دوں گا جس کو نہیں پتہ، دعائے قنوت، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا، بیت الخلاء سے باہر نکلنے کے بعد کی دعا، یہ بھی سینڈ کر دوں گا. اسلامک مہینے کتنے ہیں سب کو پتہ ہے، 12 ہی ہیں اسلامک مہینے. پر کہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں؟ محرم سے، ٹھیک ہے. محرم، صفر، ربیع اول، ربیع ثانی، جمادی اول، جمادی ثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالحج، ذوالقعدہ، ذوالحج. اب دیکھو یہ 12 مہینے ہیں. ابھی ہمارا کون سا چل رہا ہے؟ شاید ہمارا چل رہا ہے ربیع الثانی، ربیع اول چل رہا ہے، ٹھیک ہے. ہمارا شاید یہ چل رہا ہے. وہ یہ بھی پوچھ لے گا کون سے مہینہ چل رہا ہے اسلامک کا ہمارا، تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اسلامی مہینے کتنے ہیں یہ آپ کو تو سب کو پتہ ہے، 12 ہے. پر اسٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ محرم، صفر، یہ پورا یاد ہونا چاہیے. بولے یہ سنا دو پھر کیا کرو گے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. دیکھو جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ تو سب کو معلوم ہے، پر یہ چیز بھی معلوم ہونی چاہیے. اور یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ میرے واٹس ایپ چینل کا نمبر ہے، ٹھیک ہے. جو مجھے میسج کرے گا لنک میں اس کو سینڈ کر دوں گا، اور وہ فالو کر لے، اس میں ایڈ ہو جائے گا. اور جو یہ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ سبسکرائب کر لے. ہر آنے والی ویڈیو کو اچھے سے اچھے دیکھا کرے، پوری دیکھا کرے، اسکپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگوں کو ہی فائدہ ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے. اب آ جاؤ بیسک صورتیں. آپ لوگوں کو قرآنی صورتیں آنی چاہیے. دیکھیں میں نے کم سے کم 15 صورتیں لکھی ہوئی ہیں، بہت آسان ہے. الناس، الفلق، الاخلاص، اللہب، نصر، الکافرون، کوثر، والعصر، التکاثر، القدر، اور الضحیٰ، اور اللیل، قریش، التین، علم نشرح. تو یہ چیزیں آنی چاہیے، سب کو پتہ ہونا چاہیے. جب وہ بولے تو الناس سنا دو، الناس سنا دو. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس. آپ کو بول دے اخلاص سنا دو، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. مطلب اس طرح آپ کو پتہ ہو کہ اخلاص کون سی صورت ہے، ٹھیک ہے. یہ چیزیں آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے. ٹوٹل 15 بیسک. مطلب یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کے پاس دماغ میں ہوں گی، یہ پوچھ لیں تو آپ فٹ سے جواب دے دو، ٹھیک ہے نا. اب آ جاؤ دوسرے پیج پہ. نمازیں کتنی فرض ہیں آپ سب کو پتہ ہے، کوئی مشکل سوال نہیں ہوتے اور یہی پوچھتے ہیں. اس وجہ سے میں چاہتا تھا دوسرے جنرل نالج کے اسلامیت کے بھیجتا، پر نہیں، وہ پوچھتے ہی یہی ہیں کیونکہ اتنا ہارڈ نہیں ہوتا انٹرویو میں. اگر یہ دوسری چیزیں پوچھیں گے، یہ پوچھتے ہیں وہ لوگ، دوسری نہیں پوچھتے، ٹھیک ہے. اس وجہ سے یہ ساری چیزیں لکھی ہیں. 5 نمازیں فرض ہیں. فجر میں کتنی رکعت ہیں؟ 4 رکعت ہیں ٹوٹل، 2 سنت ہیں، 2 فرض ہیں. ظہر میں کتنی رکعت ہے؟ 12 رکعتیں ہیں، 4 سنت ہیں، 4 فرض ہیں، 2 سنت ہیں، 2 نفل ہیں. عصر میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 8 رکعتیں ہیں، 4 سنت ہیں، 4 فرض ہیں.
اچھا مغرب میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 7 رکعتیں، 3 فرض ہیں، 2 سنت ہیں، 2 نفل ہیں۔ عشاء میں کتنی رکعت؟ 17 رکعتیں، 4 سنت ہیں، 4 فرض ہیں، 2 سنت ہیں، 2 نفل ہیں، 3 وتر ہیں، 2 نفل ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں 5 نمازوں میں کتنے فرض ہیں، تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے پوری 5 نمازوں میں 17 فرض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ 2 4 پھر 4 پھر 3 پھر 4، ٹھیک ہے، یہ 17 بن جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھو یہ والا سوال ہے کھانا تھوڑی سی مصنون دعا ہے، وہ بھی مین کون سی؟ کھانا کھانے کی دعا، ہاتھ دھونے کی دعا، پانی پینے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، کپڑے پہننے کی دعا، مطلب یہ بیسک دعائیں 1 2 3 4 5۔ کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ دیکھو آپ کو یہ مین چیزیں جو ہماری روزمرہ کی چیزیں نا اس کی بات کر رہا ہوں، تو اگر ان 5 میں سے بھی کوئی ایک سوال پوچھ لے تو آپ لوگوں کو پتہ ہو، اس کا بھی میں بھیج دوں گا، ٹینشن نہیں لو۔ اب دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے اور بیٹیاں ہیں؟ 3 بیٹے ہیں۔ اب دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے اور بیٹیاں؟ سب کو پتہ ہے 7 بیٹے بیٹی ہیں، مطلب 3 بیٹے ہیں 4 بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں نے زیادہ ڈیپلی جانا ہے تو آپ لوگ ان کے بیٹے اور بیٹیوں کے نام یاد کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارا یہ لاسٹ پیج ہے، کیونکہ اس بہت زیادہ سوال ہو جاتے ہیں، اگر میں بنانے پہ آتا تو بہت زیادہ سوال ہو جاتے، پر میں نے وہ چیز بنائی ہے جس میں سے پوچھ لے تو آپ لوگ جواب دے سکو، ٹھیک ہے، ان سے ہٹ کے نہیں پوچھے گا۔ اگر یہ چیزیں بھی یاد کر لی تو اسلامیت کی جو ہماری بیسک کوشچن تھے جو وہ پوچھ سکتے ہیں، ہم ان کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہمیں وہ یاد کرنا ہے، یہ جو چیز میں بتا رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے نا کہ اگر اسلامیت کا آپ سے کچھ بھی پوچھیں گے تو سمجھو آپ کے نمبر بہترین سے بہترین آ چکے ہیں، کیونکہ آپ نے یہ ساری چیزیں یاد کی ہوئی ہیں۔ اگر کچھ یاد نہیں ہے دماغ میں، جنازے کی دعا سب کو آنی چاہیے، ٹھیک ہے، یہاں اس میں سلام ہوتا ہے، یہاں وہ قیام ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ کتنی تکبیرات ہوتی ہیں اس کی، ٹھیک ہے، یہ پتہ ہونی چاہیے۔ اور دوسرا یہ مسنون دعاؤں میں جنازے کی دعا ہے، وہاں پہ پڑھ سکتے ہو آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ دوسرا مکی صورتیں، یہ کوشچن میں نے خود چھوڑا ہے آپ لوگوں کے لیے، مجھے معلوم ہے، یہ نہیں کہ نہیں معلوم، پر میں نے آپ لوگوں کو خود چھوڑا ہے قرآن پاک میں مکی صورتیں کتنی ہیں، ٹھیک ہے۔ 2 سوال میں نے آپ لوگوں کے لیے چھوڑے ہیں۔ مدنی صورتیں سب کو پتہ ہے 28 ہے۔ پہلی وحی کب اور کس پر نازل ہوئی اور کون سی صورت؟ بہت آسان سا سوال ہے، بہت آسان سا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں نے سولو کر کے مجھے بھیجنا ہے کمنٹ میں۔ دوسرا قرآن پاک میں ٹوٹل کتنی صورتیں ہیں؟ 114 114۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا اصل نام کیا تھا؟ عامر۔ اچھا عامر نام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سب سے پہلے کس سے ہوا؟ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ نمرود نے کس نبی کو آگ میں پھینکا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 195 سال۔ کس پیغمبر نے 180 شہر آباد کیے؟ حضرت ادریس علیہ السلام۔ بادلوں کا عذاب کس قوم پر نازل ہوا؟ قوم سمود پر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی عمر میں قرآن حفظ کیا؟ 7 سال میں۔ ولید بن عبد الملک کا خاص گورنر کون تھا؟ حجاج بن یوسف۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے۔ دیکھو یہ میں نے آپ سب سے یہ بہت سارے کوشچن ہیں جو شیئر کیے، ٹھیک ہے، اور ان میں سے آئے گا بھی، اور آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، میں ان کی فل وہ بھی کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ دکھ جائے، ٹھیک ہے۔ اور میں اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز بتاتا جاؤں آپ لوگوں کو کہ جیسے کہ کوئی اور بھی بیسک سوال ہے کہ جنگ بدر کب ہوئی، آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ جنگ بدر 2 ہجری میں ہوئی، جنگ احد 3 ہجری میں ہوئی۔ اس طریقے سے آپ لوگوں کو یہ چیز تو پتہ ہے، اتنی آسان ہے۔ تو یہ وہ والی چیزیں تھی جو انسان کو پتہ ہے، جو نارمل چیزیں جو پوچھی جا رہی ہیں نا بار بار، میں نے کہا ان کے میں سوالات آپ لوگوں کو بنا کے
اپلوڈ کر دوں تاکہ آپ لوگ اس چیز کو دیکھتے رہیں، اور اسلامک کے جب اس پہ رسپانس آپ لوگوں کا صحیح آئے گا، کم سے کم بھی آپ لوگ اس ویڈیو کو صحیح دیکھیں گے اور رسپانس ملے گا، تو میں دوسری جنرل نالج کی اور گورنمنٹ مطلب پولیس کے حوالے سے جن کے بچے جن کے والد صاحب پولیس میں ہیں یا بہن ہے یا بھائی ہیں جن کی 25 سال سروس ہو گئی، ان کے لحاظ سے سوالات کیا ہوں گے کیا نہیں ہو سکتے، جو آئی گیس میں نے نکالے ہوئے جو آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو میں یہی چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس پہ رسپانس کرو گے تو پھر ہوگا، کیونکہ اسلامک سوال تو میں نے آپ لوگوں کو سب کچھ بتا دیے، اب اس میں اور کچھ بتانے والا نہیں ہے۔ باقی اب آپ لوگوں کی ذمہ داری، آپ لوگ کیا کرتے ہو کیا نہیں کرتے۔ اور میرا نام عمر ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو میری اسپیلنگ صحیح نہیں کرتے، انہیں میں بتا دوں ای نہیں آتا، اے آتا ہے میرے نام پہ، ٹھیک ہے نا۔ عمر علی ہے میرا نام پورا۔ اور میری ٹک ٹاک آئی ڈی سرکار آفیشیل کے نام سے، اگر جس کو بھی ٹک ٹاک آئی ڈی نہیں ملتی تو وہ UMARALI عمر علی UL لکھ دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو میری آئی ڈی سامنے شو ہو جائے گی ٹک ٹاک پہ۔ اور باقی آپ سب سپورٹ کرو تاکہ میں مزید سے مزید ویڈیو بناؤں اور آپ لوگوں کے ساتھ ہر ایک بات شیئر کروں جو میری نالج میں، کیونکہ دیکھو یار اس میں کسی کو کچھ نہیں پتہ کہ کیا اٹھ کے آ جائے گا۔ کچھ چینلوں میں، کچھ گروپ میں آپ لوگوں کو زیادہ چیزیں بیچ کے جان چھڑا لی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرا مقصد صرف وہی ہے، جو چیز میں نے کی ہے وہ میں آپ لوگوں کو کرواؤں گا، اور جو میں چیز نہیں کر رہا وہ میں نہیں کروا رہا۔ یہ چیز ہی میرے ذہن میں تھی اور میں نے کرنی تھی، اور یہ آ گئی تو کیا کرو گے، آتی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ لاسٹ بیچ میں یہ سوالات بہت پوچھے گئے تھے، تو حالانکہ وہ اوور آل سندھ کی بھرتی تھی، سیٹیں بھی اتنی نہیں تھی، پھر بھی وہ سوال پوچھے گئے تھے، زیادہ پاس ہوئے تھے تب بھی اس میں بندے۔ اس بار تو پھر بھی ڈسٹرکٹ کی بھرتی ہیں اور ماشاءاللہ اس میں یہ سوالات پوچھے گئے، تو انشاءاللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی جواب نہ دے پائے، کیونکہ سب جواب دے سکتے ہیں اور سب دیں گے۔ تو دوسرے گروپ کی طرح میں آپ لوگوں کے ساتھ جان نہیں چھڑا سکتا، آپ لوگوں کے سارا مٹیریل بیچ کے میں بولوں جان چھوٹ گئی میری، میں وہ نہیں حرکت کر رہا، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو تیاری کرانی ہے، نہ کہ آپ لوگوں سے جان چھڑوانی ہے۔ تو اس چیز پہ آپ فوکس رکھیں۔ اور ابھی صبح کا ٹائم ہے، سو کے اٹھا تھا، یہ ویڈیو بنانی تھی اور میں نے اس کو کیپچر کر کے اب میں اپلوڈ کروں گا تھوڑی دیر بعد۔ تو بس دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ میرا بھی آپ سب کے ساتھ انٹرویو ہے، اور میں وہی چیز کروں گا جو مجھے معلوم ہوگی، اور باقی میں نے اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے، اور آپ لوگ بھی یہ چیزیں کرنے کے بعد اللہ پہ چھوڑیں، جو چیز ہوگی وہ ہوگی، جو نہیں ہونے والی ہوگی وہ پھر دیکھی جائے گی، اللہ ہے نا انشاءاللہ۔ باقی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میری آپ سب کے لیے دعائیں، اور انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو ملاقاتیں بھی ہوں گی آپ سب سے۔ اور انشاءاللہ باقی یہ ہے کہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ بات ہے، اپنے ماں باپ کا دھیان رکھیں اور ان کی دعائیں لیں اور ان کی خدمتیں کریں، اور ان کے آگے اف تک نہ بولیں، بس جو ہو ان کی بات پہ عمل کریں بس۔ اس کے بعد آپ سب چیز جیت جاؤ گے، ہر چیز کو آپ حاصل کر لو گے، بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سب سے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔